بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس آفس میں جب انٹرویو کے لیے پہنچی تو میرے افسان خطا ہو گیا۔ ویٹنگ روم کھچا کھچ لڑکے اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں صالحہ بھی مجھے نہ جانے کہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں یہاں پر کھڑی ہوئی تھی کہ بالکل میرے کندھے کے قریب سے ایک انتہائی ہینڈسم لڑکا گزر کر عین میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری اس پر نظر پڑی تو وہ مجھے ٹکری کی باندھے دیکھی جا رہا تھا، تو میں مزید نروس ہو گئی۔ میں گھبرائی نظروں سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں دل کر رہا تھا کہ بھاگ جاؤں۔ تبھی سالے نے میرے ہاتھ پکڑا اور تیزی سے کونے میں رکھی خالی کرسی کی طرف وہ مجھے لے گئی۔ تو کرسی پر بیٹھ کر میں نے سوکھا سانس لیا، کیونکہ ایک تو کرسی کونے میں تھی اور یوں میں براہ راست کسی کی نظروں میں آنے سے بچ گئی۔ سانس بحال ہوئی تو میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی، جو انتہائی معمولی سے تھے، اور میں جس ماحول سے تعلق رکھتی تھی اس کے مطابق میں نے ایک بڑی سی چادر خود پر لپیٹ رکھی تھی، جبکہ اس آفس میں آئی ہوئی لڑکیاں کسی کھاتے پیتے گھرانے سے لگ رہی تھیں۔ کسی ایک کا لباس بھی میری طرح کا معمولی نہیں تھا، اور یہی چیز مجھے پریشان کر گئی۔ ویٹنگ روم میں مجھ سمیت 10 لڑکیاں اور کچھ لڑکے بھی یہاں بیٹھے تھے۔ لڑکوں کو تو میں نے نہیں گنا، لیکن اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہاں پر میری دال نہیں گلے گی، کیونکہ یہاں پر آنے والی ہر دوسری لڑکی مجھے انتہائی ماڈرن اور تیز ترار لگ رہی تھی۔ ان کے لباس، ہینڈ بیگ اور جوتوں کے ساتھ ساتھ ان کے بولڈنس کو دیکھ کر جو اندازہ میں نے لگایا تھا، تو مجھے اپنا چادر میں لپٹا ہوا وجود بہت برا سا لگا۔ اس جاب کے لیے کم از کم میرے جیسی باپردہ اور معمولی سی حلیہ والی لڑکی تو کسی صورت بھی فٹ نہیں بیٹھے گی۔ یہاں پر بیٹھی ہوئی کسی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ یا چادر نہیں تھی، بلکہ چادر تو سرے سے ان کے جسم پر میں دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ ہر دوسری لڑکی نے گلے میں دوپٹہ ٹانگ رکھا تھا، بلکہ اسے دوپٹہ کہنا بھی دوپٹے کی توہین ہی ہوگا۔ ایک چھوٹی سی رسی ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، جس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس رسی کو بھی لٹکانے کی آخر کیا ضرورت تھی۔ خواہ مخواہ اس رسی کا تکلف بھی کر ڈالا، اوپر سے رہی سی کسر ان کی فٹنگ والی قمیضوں نے پوری کر ڈالی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کہیں سے بھی مجبور لڑکیاں نہیں ہیں، انہیں جاب کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فیشن شو پر جانا چاہتی تھیں، بول کر یہاں آ گئیں۔ مجھے ان ماڈرن لڑکیوں کے درمیان بیٹھ کر اب شدید کوفت بھی ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس حلیے کی وجہ سے میں شدید گھبراہٹ کا بھی شکار ہو گئی۔ میرا اعتماد زیرو لیول پر آ گیا تھا، اور مارے گھبراہٹ کے مجھے پسینے بھی چھوٹ گئے۔ حالانکہ اس ویٹنگ روم میں اس اے سی بھی لگا ہوا تھا، جس کی ٹھنڈک سے مجھ جیسی ایک متوسط طبقے کی لڑکی جو پسینے میں بھیگ چکی ہو، اس کے لیے یہ ٹھنڈا کمرہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ لیکن میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس آفس میں آنے کے لیے پورا 1 گھنٹہ میں گرمی میں پیدل چل کر پہنچی تھی، لیکن اب میں خود کو کمفرٹ محسوس نہیں کر رہی تھی، اور بار بار اتنے ٹھنڈے یک بستہ ماحول میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے، صرف یہ سوچ کر کہ یہاں پر تو کمپٹیشن صرف قابلیت کا نہیں ہے، بلکہ خوب اچھی ڈریسنگ، عمدگی سے کیے گئے میک اپ اور منہ بگاڑ کر انگلش بولنے میں بھی ہے، جبکہ میں ان سب کے مقابلے میں انتہائی کمزور تھی۔ اسی لیے ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ نہ تو میری اتنی انگلش اسٹرانگ تھی اور نہ ہی ان لڑکیوں کی طرح میری ڈریسنگ تھی۔ پھر بھلا یہ نوکری مجھے کیسے مل سکتی تھی؟ میں نے سالے سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں پر نوکری کر سکوں گی۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے بولی، کیوں؟ یہاں پر تو تم نوکری کیوں نہیں کر پاؤ گی؟ تو میں اس کی بات پر پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے مجھے یہ نوکری مل جائے گی۔ ہاں تو اس میں کیا مشکل ہے؟ سالہ نے میری طرف پھر حیرت سے سوال کیا، تو میں نے اشارے سے لڑکیوں کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں ان لڑکیوں کے مقابلے میں آ سکتی ہوں؟ تو وہ ایک دم سے مسکرا کر بولی، کیوں؟ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا سرتاب کے پر لگے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہی ہو؟ تو میں نے آہستہ سے کہا کہ یہ کتنی ماڈرن لڑکیاں ہیں، اور آج کل تو یہی کچھ دیکھا جاتا ہے، لڑکی جتنی بولڈ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی جلدی جاب مل جاتی ہے، قابلیت تو یہاں لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تم پریشان مت ہو، تمہاری ڈریسنگ بھی بہت اچھی ہے، بس صرف کانفیڈنس کی ضرورت ہے۔ جب انٹرویو ہو تو فل کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا۔ تو میں نے اس کے سامنے سر تو ہلا دیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں بری طرح سے اپنا کانفیڈنس ختم کر چکی تھی، اور اگر سالیہ نہ ہوتی تو شاید میں یہاں سے کب کی جا چکی ہوتی۔ لیکن سالیہ کی بار بار حوصلہ افزائی نے مجھے یہاں پر جم کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے میں جب میرا نمبر پکارا گیا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی اور اس کمرے کی طرف بڑی جہاں پر انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں جب اندر کمرے میں گئی تو سامنے ایک کلین شیو آدمی اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گلا کھنکھارتے ہوئے اندر آنے کی اجازت مانگی تو اس نے اپنے لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور پھر جیسے اس کی نظر مجھ پر جم سی گئی تو میں بھی گڑبڑا گئی اور خواہ مخواہ اپنی چادر کو ٹھیک کرنے لگی۔ میں اس کی ٹیبل کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا، اور اس کی آواز کافی نرم تھی اور میری گھبراہٹ ذرا کم ہوئی، لیکن میرے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی
बूंदें चमकने लगीं। मैं सख्त सवालों की तवक्को कर रही थी और शदीद तनाव का शिकार था। लेकिन इसकी बजाय वो मौसम पर बात करने लगे। आज तो बहुत गर्मी है, आप कुछ लेंगी? तो मैंने हकलाते हुए फ़ौरन इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बेल बजाकर अपने चपरासी को आवाज़ दी और उसे ठंडा लाने को कहा। तो मैं मज़ीद रिलैक्स हो गई। मैंने अपनी डिग्री वाली फ़ाइल उनके सामने रखी, तो उन्होंने फ़ाइल को उठाया और एक तरफ रख दिया। मुझे इंतहाई दिलचस्पी देखने लगे और फिर मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आती हैं? जब मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई तो उन्होंने कहा कि ओहो! ये तो काफ़ी दूर पड़ता है हमारे ऑफ़िस से, तो आप रोज़ कैसे आना-जाना करेंगी? तो मैंने कहा कि सर, अगर मेरी यहाँ जॉब लग जाती है तो मैं कोशिश करूँगी कि वक़्त पर आऊँ। वो तो ठीक है, आप वक़्त पर ही आएँगी, लेकिन क्या आपकी अपनी कोई गाड़ी है? तो मैंने बुखलाए हुए कहा कि नहीं, नहीं सर, मैं गाड़ी कहाँ अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। तो मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब-सा तबस्सुम फैल गया। इतने में उनका पियोन अंदर आया और उसने मशरूब का एक गिलास मेरे सामने रख दिया। तो मुझे उन्होंने हाथ के इशारे से मशरूब लेने का कहा, तो मैंने इंतहाई झिझकते हुए मशरूब का गिलास उठा लिया और हल्की-हल्की चुस्कियाँ लेने लगी, लेकिन वो मुझे बड़ी ही दिलचस्पी से देखने लगे। तो मैंने अपनी पलकें झुका लीं और मैंने 2-4 घूँट लेकर गिलास अपनी जगह पर रख दिया। तो वो मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछने लगे। तो मैंने एकदम फ़ाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, इस फ़ाइल में मेरी तमाम डिग्रीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। तो एकदम वो फिर से इंतहाई गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाकर बोले, लेकिन मैं तो आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप बोलती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। पहली बार इस तरह से किसी गैर मर्द से अपनी तारीफ़ सुनकर मैं शर्मा सी गई। तो मैंने अपनी पलकें जब झुका लीं और फिर धीरे-धीरे मैंने उनको अपनी तालीम के बारे में तफ़सील से बताने लगी, तो उन्होंने मुझे एकदम से टोक कर पूछा कि आपकी दिलचस्पियाँ क्या है? तो मैं उनके सवाल पर बड़ी हैरान हुई कि वो मुझसे मेरी तालीम और ज़रूरी मालूमात लेने के बजाय सिर्फ़ मेरे बारे में जानना चाहते हैं। उनके सवाल बड़े अजीब थे। आप रात को कब सोती हैं? सुबह कब उठती हैं? रात को अगर देर तक जागती हैं तो क्या करती रहती हैं? मैं हैरान परेशान उनके सवालों के जवाब देती चली गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपका कोई फ़ोन नंबर है तो यहाँ लिख दें। उन्हें एक चिट मेरे सामने रखी, तो मैंने फटाफट उस पर अपना नंबर लिखा। ठीक है मिस मेहरीन, आपको हम फ़ोन के ज़रिए इत्तला दे देंगे। आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। तो मैं जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। लेकिन दरवाज़े तक जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 2 आँखें मेरी कमर पर चिपक गई हों। मैं फ़ौरन उस कमरे से बाहर निकली तो सालिया काउंटर पर खड़ी यहाँ के ऑफ़िस बॉय से बात कर रही थी। ये वही लड़का था जो मुझे काफ़ी देर तक टिकटिकी बाँधे देखता जा रहा था। अचानक उसने साले की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, तो साले एकदम से खामोश हो गए, मेरी तरफ मुड़ी। उन दोनों का मुझे देखकर एकदम से चुप होना मुझे हैरान कर गया। तो वो एकदम से बोली, "हो गया तुम्हारा इंटरव्यू?" तो मैंने सर हिला दिया। उसे बताया कि हाँ, हो गया, अब चलें? तो वो बोली, "चलो ठीक है, फिर घर चलते हैं।" ये कहकर उसने उस हैंडसम लड़के की तरफ देखकर उसे खुदा हाफ़िज़ कहा और मेरे साथ लिफ्ट में सवार हो गई। अल्लाह करे तुम्हारे यहाँ पर काम हो जाए। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही साले ने मुझे कहा, तो मैं खामोश रही। फिर मैंने आहिस्ता से साले से पूछा कि क्या तुम पहले भी इस ऑफ़िस में आती-जाती रही हो? तो वो एकदम से चौंक गई और तेज़ी से बोली, "हाँ, मैं 1-2 बार आई थी। मैंने भी यहाँ पर इंटरव्यू दिया था, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई।" वो काउंटर पर खड़ा लड़का कौन था? अरे वो शिराज़ है, यहाँ पर आज़म शाह के लिए काम करता है। आज़म शाह कौन? अरे वही जिन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया। जब मैं 1-2 बार ऑफ़िस में आई तो शिराज़ से मुलाकात हुई थी, तो मेरी इसके साथ सलाम दुआ हो गई। उसने ही मुझे यहाँ की वैकेंसी के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आगाह कर दूँ, क्योंकि तुम्हें जॉब की शदीद ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे यहाँ काम हो जाएगा। तो उसकी बात सुनकर मेरे दिल में भी एक उम्मीद सी जागी। हम अपने स्टॉप पर उतरे तो साले अपने घर की तरफ रवाना हो गए और मैं भी आहिस्ता से कदम उठाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक गली के नुक्कड़ पर पहुँचे ही मुझे नुमान ने रोक लिया। "ये साले तुम्हारे साथ क्या कर रही थी?" उसके सवाल पर मैं भिना सी गई और मुँह बनाते हुए बोली, "तुम्हें क्या मसला है? मैं जिसके साथ मर्ज़ी आऊँ।" तो वो एकदम गुस्सैली नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, "तुम होश में हो? ये क्या बातें कर रही हो? क्या भूल गई हो तुम्हें नहीं पता कि मेरा क्या मसला है?" "हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मसला है। मैं जिसके साथ मर्ज़ी आऊँ। तुम होते कौन हो?" तो मेरी बात सुनकर वो अपनी आँखें फैलाते हुए बोला, "मेरे ख़्याल में तुम जब से तुम्हें बैर की हवा लगी है, तुम्हारी याददाश्त काफ़ी कम हो गई है। क्या तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और मंगेतर बने हुए भी मुझे साल 2 साल नहीं हुए, बल्कि तुम बचपन से ही मेरी मंग हो। और इस नाते मैं तुमसे सवाल पूछने का हक़ रखता हूँ। पहले खुद को किसी काबिल कर लो, फिर मुझसे सवाल जवाब करना काबिल भी हो जाऊँगा, क्योंकि
کیوں فکر کرتی ہو؟ ایک دوست سے بات کی ہے، جلدی میرا ویزا لگ جائے گا تو میں باہر چلا جاؤں گا، لیکن اس وقت تم یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہیں دوبارہ صالح کے ساتھ نہ دیکھوں۔ وہ اتنی اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ تمہاری نظر میں کیوں اچھی لڑکی ہوگی؟ کام جو کرتی ہے، اپنا کماتی ہے، ایسی لڑکیاں تمہیں کہاں اچھی لگتی ہیں؟ میری بات سن کر نعمان درست لہجے میں بولا، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے، اس بات پر اس کی بلا وجہ سائڈ لینے کی کوئی توق نہیں بنتی۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ہم لڑکے ہیں، سارا دن باہر ہوتے ہیں، ہمیں اپنے محلے کے ہر لڑکے کا بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے۔ تم بہت سادہ اور معصوم ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم بھی اس کے رنگ میں رنگی جاؤ۔ تمہیں میری فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اپنی فکر کرو، مجھے اپنی فکر بھی ہے اور تمہاری فکر بھی۔ تم میری عزت ہو اور میں اپنی عزت پر کوئی بٹا نہیں لگنے نہیں دوں گا۔ میں باہر نکلی تو اپنی عزت پر بٹے لگانے کے لیے نہیں۔ بہتر ہے کہ تم مجھ سے یہ فضول باتیں مت کرو۔ یہ خالی خولی غیرت کی وجہ سے پیٹ نہیں بھرتے، اس کے لیے باہر نکل کر کمانا پڑتا ہے۔ اپنے اندر قابلیت ڈالو، مجھے بیاہ کر لے جاؤ تو میں بھی گھر کے اندر بیٹھ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بھاشن دیتا جو وہ ایک عرصے سے مجھے دیتا آ رہا تھا، میں فوراً آگے بڑھ گئی۔ اس تپتی ہوئی گرمی اور لو نے میری حالت پہلے ہی کافی خراب کر ڈالی تھی۔ میں تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر میں داخل ہوئی اور اپنا چھوٹا سا صحن تیزی سے عبور کرتی ہوئی کمرے میں آئی تو امی ایک دم سے چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے مہرین، آج تو میں بہت دیر لگاتی، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ 4 بج رہے ہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ یہ جاب کے چکروں میں سے نکل جاؤ۔ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے جاب نہیں کی، لیکن تم پر تو یہ بھوت سوار ہو چکا ہے۔ تو میں نے اپنے جسم سے چادر اتار کر دور پھینکی اور پنکھے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے امی، کبھی تو ان سوالوں جوابوں کو ایک طرف رکھ کر مجھ سے کچھ پوچھ لیا کریں۔ اتنی شدید پیاس لگ رہی ہے، کم از کم پانی ہی لا دیں۔ تو میری چھوٹی بہن ثنا پانی کا بھر کر گلاس لے آئی تو میں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ کیا پکایا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بریانی بنائی ہے۔ بریانی کا نام سن کر میری باتیں کھل گئیں۔ تو پھر جلدی سے لے آؤ نا، میں نے چیکتے ہوئے کہا۔ کیسے لاؤں؟ کچن کو تو بھابھی نے تالا لگا دیا ہے۔ وہ بیچارگی سے بولی تو اس کی بات سن کر میرے ارمان پر اوس پڑ گئی۔ تالا کیوں لگا دیا؟ کچھ نہیں، میں نے امی کے لیے چائے بنائی تھی، ان کے سر میں بہت درد ہو رہی تھی تو بس انہوں نے کچن کو تالا لگا دیا۔ تو میں جھنجھلا کر بولی، اس میں تالا لگانے والی کیا بات تھی؟ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی، تاکہ ہم بلا وجہ کچن میں نہ جائیں۔ ثنا زخمی مسکراہٹ سے بولی تو میں تڑپ گئی۔ کچن میں بلا وجہ کون جاتا ہے؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ ایک ماں اپنے بیٹے کے گھر ایک کپ چائے بھی نہیں بنا سکتی، یہ کس قسم کی ریت ہے؟ ریت بھابھی ڈالنے جا رہی ہے۔ میں نے الجھ کر امی کی طرف دیکھا جو حسب عادت تسبیح لے کر انتہائی پرسکون طریقے سے دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی، آپ اتنے سکون سے کیسے رہ سکتی ہیں؟ یہ کوئی تک بنتی ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، صبح بھی خالی پیٹ گھر سے نکلی تھی، میرے پیٹ میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے۔ امی کے گھر آ کر بھی میں بھوکی رہوں؟ آپ آخر بھائی سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ایسے کب تک چلے گا؟ کچن میں کبھی چائے، کبھی پانی اور کبھی کھانے کے لیے تو انسان جاتا ہی ہے نا۔ وہاں کون سے مرغ مسلم پکے ہوتے ہیں جو ہم چھپا کر کھا جائیں گے؟ امی میری بات چپ چاپ سنتی جا رہی تھی تو مجھے ان پر غصہ آ گیا۔ آپ کی اسی خاموشی نے یہ دن لایا ہے۔ اگر آپ شروع دن سے بھابھی کو اپنے ہاتھ میں رکھتی تو وہ کبھی اس حد تک نہ جاتی۔ تو امی میری بات پر ایک دم سے بول اٹھی، تم کیا چاہتی ہو؟ جو باتیں سارا دن میں بہو سے سنتی ہوں، اب جو تھوڑی بہت رہی سی کسر ہے وہ تمہارا بھائی پوری کر دے، تو مجھے اب اسے لڑوانا چاہتی ہوں۔ میں کب آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سے لڑیں، لیکن انہیں یہ احساس تو دلائیں کہ ان کی بیوی ان کی غیر موجودگی میں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اس طرح کرو، جب تمہارا بھائی آئے گا تو تم خود ہی اس سے بات کر لینا۔ میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں مزید کسی تنازع میں پڑوں۔ تو میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ جاؤ ثنا، بھابھی سے چابی لے کر آؤ۔ آپ خود ہی چلی جائیں، مجھ سے ان کی باتیں نہیں سنی جائیں گی۔ ثنا تو صاف ہی مکر گئی تو میرا دل چاہ کے میں زور زور سے چیخیں مار کر رہوں۔ ایک بات تو طے تھی کہ میں کسی صورت بھی کچن کی چابی لینے کے لیے بھابھی کے کمرے تک نہیں جاؤں گی۔ ان کے ساتھ تو میری خدا واسطے کی بیر تھی، نہ وہ میری شکل دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں ان کی طرف دیکھنا گوارا کرتی تھی۔ میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ انہوں نے یہ جو کچن کو تالا لگایا ہے یہ صرف مجھے زیچ کرنے اور تنگ کرنے کا ایک بہانہ ہے، ورنہ امی اور ثنا سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اور مجھ سے بھی لڑائی کی وجہ صرف اور صرف نعمان ہے جو ان کے اکلوتا بھائی ہے۔ وہ بس یہی چاہتے تھے کہ میری جلد از جلد شادی ان کے بھائی سے ہو جائے جو کوئی کام کاج نہیں کرتا، جسے اگر اپنا سر بھی دھونا ہوتا تو شیمپو کے پیسے بھی وہ اپنے باپ کی جیب سے نکل لیتے ہیں، جس کے اندر کام کو لے کر کوئی احساس ذمہ داری سرے سے موجود ہی نہیں۔
بھابھی جب بیاہ کر ہمارے گھر آئی تو ان کی بہت کوشش تھی کہ میری شادی کی تاریخ بھی جلد از جلد طے ہو جائے اور میں بھی رخصت ہو کر ان کے بھائی کی بیوی بن کر جاؤں، لیکن میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ابو کی ڈیتھ کے بعد اپنے اس گھر میں جس طرح کے حالات دیکھے تھے، اس نے مجھ میں اتنی سوجھ بوجھ پیدا کر دی تھی کہ میں صرف اور صرف یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مرد اگر کماتا ہے تو زندگی کے 4 دن سکھ میں گزر جاتے ہیں، لیکن اگر ایک مرد سرے سے کچھ کماتا ہی نہیں اور اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کل وہ بیوی کی ذمہ داری کیسے اٹھا پائے گا؟ بھابھی کو جب میرے انتقالات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے سمجھانے کے لیے اپنی مثال دی کہ جب میں بھی بیاہ کر تمہارے گھر تمہارے بھائی کے پاس آئی تھی تو ان کو ہی کون سی سرکاری نوکری تھی، ان کو بھی رزق میرے نصیب سے ملا ہے۔ ادھر تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی ہوئی تو ادھر ان کو نوکری مل گئی۔ تو میں بھابھی کی اس بے ڈھنگی مثال پر اکثر چڑ جاتی اور ان سے کہتی کہ اگر بھائی کی سرکاری نوکری نہیں لگی تھی تو وہ کچی پکی جیسی بھی نوکری ملتی تھی وہ کر رہے تھے، وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ پیر توڑ کر گھر نہیں بیٹھے رہتے تھے، جبکہ نعمان اگر چاہے تو اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہے، نوکری نہیں تو کیا ہوا، وہ اپنی چھوٹی سی دکان ڈال کر بھی کام کا آغاز تو کر سکتا ہے، لیکن وہ تو سیدھے سے کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایسے میں نعمان میرے بھائی کا موازنہ بنتا ہی نہیں۔ میرے بھائی نے تو ابو کی ڈیتھ کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی، تو بھابھی میری دلیل پر پہل تو چڑھنے لگی اور پھر باقاعدہ میرے ساتھ محاذرائی شروع کر دی۔ بھائی شروع میں بالکل ٹھیک تھے، ان کی جب سے سرکاری نوکری لگی تھی وہ ساری کی ساری تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ پر دھر دیتے، لیکن ایک بار ان کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے غائب ہوئے تو بھابھی نے گھر میں شور ڈال دیا تھا کہ آپ کے بار تنخواہ میرے ہاتھ پہ رکھیں، آج اگر 5,000 کا غائب ہوئے ہیں تو کل ساری تنخواہ غائب ہو جائے گی، تو ہم کیا مٹی پھانگیں گے؟ امی کی اب کافی عمر ہو گئی ہے، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ پیسے کیسے سنبھالنے ہیں، کہاں حفاظت رکھنے ہیں، لہٰذا ہم یہ رسک بار بار نہیں لے سکتے اور نہ ہی ہر روز اپنے اوپر قرضہ چڑھا سکتے ہیں۔ بھائی بھابھی کی باتوں میں آ گیا اور اسی دن سے ہمارے گھر میں زواج شروع ہو گیا۔ بھائی نے تنخواہ لا کر بھابھی کے ہاتھ میں کیا رکھنی شروع کی کہ وہ تو ہمارے نوالے بھی گننے لگی تھی، چینی پتی سے لے کر دالوں تک جو بھی چیز آتی وہ تھوڑی تھوڑی ڈبے میں ڈالتی اور باقی شاپ بیگ کر کے الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیتی اور جو تھوڑی تھوڑی چیز وہ ڈبے میں ڈالتی ہے اس کے بارے میں اس کے سخت احکامات تھے کہ اس کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ امی کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ دن میں 2 سے 3 بار چائے پیتی تھی، لیکن بھابھی نے چائے کی پتی الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا تو بار بار ان سے چابی مانگنا ہمارا درد سر بن گیا اور ان سے چابی مانگتے ہوئے اتنی شرمندگی کا احساس ہوتا کہ دل چاہتا ہے کہ خود کو ختم کر لیا جائے۔ ڈیٹ بن کر ان سے چابی مانگنے جتنی بار بھی میں گئی ان کی نکتہ چینی سن کر چائے کی طرف سے دل کھٹا ہو گیا۔ کہاں ہمارے گھر 3-4 ٹائم چائے بنتی تھی اور کہاں اب یہ وقت تھا کہ سارا دن ہم چائے کے بغیر ہی گزارتے تھے۔ امی تو بھابھی سے کوئی فالتو بات کرتی ہی نہیں تھی کیونکہ بھابھی بہت بدزبان تھی، وہ کئی بار امی سے بدتمیزی کر چکی تھی۔ جب سے امی پر ان کی زبانی کھلی اس دن سے امی نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا۔ ہم پھر امی کے سامنے بھابھی کے گلے شکوے کرتے رہتے تھے، لیکن وہ خالی نظروں سے ہمیں بس دیکھتی رہتی لیکن منہ سے اف تک نہیں کرتی۔ پتہ نہیں میری ماں کے اندر یہ صبر کیوں کر پیدا ہو گیا، شاید وہ یہ بات اپنی دور اندیشی کی وجہ سے جان چکی تھی کہ اس محاذرائی کا سراسر نقصان ان کا اپنا ہی ہے، کیونکہ وہ آنے والے وقت کے تیور کو بہت اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ اب ان کے حکمرانی کا دور ختم ہوا اور اب اس گھر کا اصل حکمران ان کی بہو ہے جو اس گھر کی سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ لیکن لہٰذا امی اکثر مجھے بھی چپ رہنے کا مشورہ دیتی، لیکن میں کب تک چپ کرتی، اب تو حد ہو گئی۔ پہلے کچن کے الماری کو تالے لگتے تھے، اب تو کچن مکمل ہی بند کر دیا گیا، تو میں رونے لگ گیا اور پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ مجھے کہتی ہیں نا کہ میں جاب نہ کروں، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی آپ مجھے جاب سے منع کر رہی ہیں، ان حالات میں اگر میں جاب نہ کروں تو کیا کروں، زہر کھا لوں؟ کیا آپ یہی چاہتی ہیں کہ آئندہ آپ میری جاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گی؟ اگر آپ مجھے حوصلہ نہیں دے سکتے تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ہمارا حوصلہ توڑ دیں۔ تو ثنا میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ ضرور جاب کریں، امی تو بس ایسے ہی بولتی رہتی ہیں۔ بھابھی نے مزے سے اپنے لیے بریانی بنائی اور پھر کمرے کے اندر لے گئی جہاں بھائی اور بھابھی دونوں نے مل کر وہ بریانی کھائی، لیکن چھوٹے منہ بھی انہوں نے امی اور مجھ سے نہیں پوچھا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھابھی اب ہم سے اپنا کچن الگ کرنا چاہتی ہیں، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ہمیں اپنے کھانے پینے کے لیے تو پیسے کی ضرورت پڑے گی، اور یہ تو پکی بات ہے کہ ہمیں ہماری ضرورتوں کے لیے بھائی 1 روپیہ بھی نہیں دینے والے۔ یہ آپ مجھ سے لکھ کر رکھ لیں کہ اللہ کرے میری بھی جلدی میٹرک مکمل ہو تو میں بھی
میں بھی کچھ چھوٹی موٹی نوکری کر لوں، تو امی نے انتہائی سخت نظروں سے ثنا کی طرف دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ شاید وہ بھی یہ بات جان چکی تھی کہ اب وقت بہت ہی کڑا ہے۔ خدا خدا کر کے کچن کا دروازہ کھلا تو میں اور ثنا کچن میں گئے، لیکن بریانی کا پتیلا خالی تھا۔ یہ دیکھ کر ثنا کی آنکھوں میں تو موٹے موٹے آنسو آ گئے، جبکہ میں برداشت کر گئی۔ ہم دونوں نے مل کر فٹافٹ آلو کی بھجیا بنائی اور ابھی میں روٹی بنا رہی تھی کہ بھائی بھابھی کو لے کر گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ ان کا روز کا ہی معمول تھا کہ شام کے ٹائم وہ بھابھی کو لے کر امی کو بنا بتائے نکل جاتے تھے۔ جانے کیوں میری آنکھیں آنسو سے جلنے لگیں کہ بھائی نے ایک بار بھی ہم ماں بیٹیوں کے کمرے میں آ کر یہ نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی کھایا ہے یا نہیں؟ کیا بھائی اپنے تمام فرائض بھول گیا ہے؟ ہمارا ناز ہے امی کا تو خیال اسے رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بیمار ہیں، انہیں وقت پر کھانا دوائی چاہیے۔ اگر بھائی کی یہی غفلتیں رہیں تو ایسے میں امی کا کیا ہوگا؟ ہم تو پھر بھی بھوک برداشت کر لیتی ہیں، لیکن وہ تو شوگر کے پیشنٹ ہیں، وہ کسی صورت بھی اس مراحل سے نہیں گزر پائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ امی کو کچھ ہو گیا تو یہ سوچ آتے ہی مجھے جھرجھری سی آئی، اور اسی وقت میں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہر صورت جاب کروں گی۔ اور پھر میں روٹی بناتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا خدا مجھے کال آ جائے تو میں 1 منٹ بھی دیر نہیں لگاؤں گی اور فوراً جوائن کر لوں گی جاب کا۔ سوچتے ہوئے میں نے فٹافٹ کھانا تیار کیا اور پھر امی کو کھلا کر میں نے انہیں سونے کا کہا، کیونکہ دن بھر کی بھوک اور تھکاوٹ نے انہیں ادموا کر ڈالا تھا۔ ثنا بھی سو چکی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بار بار اپنی جاب کے حوالے سے سوچے ہی جا رہی تھی کہ اچانک موبائل پر مجھے میسج کا نوٹیفیکیشن آیا، تو میں نے فوراً موبائل اوپن کیا تو میری حیرت کے انتہا نہ رہی جب مجھے میرے باس آدم شاہ کی طرف سے میسج آیا کہ صبح ہر صورت آفس آنا ہے۔ تو میری حیرت کے انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ میسج مجھے آفس کے نمبر سے نہیں بلکہ پرسنل نمبر سے آیا تھا۔ میسج کے نیچے آدم شاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میسج پڑھنے کے بعد میرے ہاتھ کب کمانے لگے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے سلیکٹ کر لیا جائے گا، حالانکہ ایک طرح دار کی لڑکی انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ان کے مقابلے میں میری تو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس بات نے مجھے بڑا حیران بھی کیا۔ میری آنکھوں میں امی اور اپنی بہن کو لے کر خوشی کے آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اب انشاءاللہ ہمیں اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، اور میں روتی جاتی اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی جاتی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لہذا میں نے اٹھ کر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور پھر صبح کی تیاری کرنے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ پھر کھر پڑ سے امی کی آنکھ کھل گیا اور میری طرف غور سے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ خیریت ہے مہرین؟ اتنی رات گئے کپڑے کیوں استری کر رہی ہو؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ امی آپ خیریت سے ہوگی؟ اب سب خیریت ہوگی، اللہ نے چاہا تو ہمیں پیٹ کی بھوک اب نہیں دیکھنی پڑے گی۔ تو امی کچھ نہ سمجھتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے فٹافٹ کپڑے ہینگر میں رکھے اور ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ان کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں نے چوم ڈالا۔ امی مجھے نوکری مل گئی ہے، آفس والوں کی طرف سے میسج آیا مجھے صبح میری جوائننگ ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت اچھا ضرورت ہے۔ مانا ہمارے خاندان میں لڑکے جاب نہیں کرتے، لیکن ہمارے خاندان میں ایسے بھائی بھی نہیں ہوتے جو جیتے جی اپنے رشتوں کو بلا کر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امی میری بات سن کر رونے لگیں۔ اب تم جاب کرو گی، وہ بھی آفس میں، دنیا کیا کہے گی؟ امی آپ کو اب بھی دنیا کی پرواہ ہے؟ صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکی بیٹھی رہیں، یہ دنیا آپ کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی لے کر نہیں آتی۔ آپ کس دنیا کی بات کر رہی ہیں امی؟ اگر میں ہمت نہ کرتی اور کچن کا دروازہ نہ کھلا ہوتا تو اب تک آپ اور میں بھوکے بیٹھے ہوتے۔ چھوڑ دیں اس دنیا کی باتوں کو، بس اپنا سوچیں۔ اور اگر تمہارے بھائی نے اجازت نہ دی تو پھر کیا ہوگا؟ جانتی ہو نا وہ تمہاری جاب کا کتنا مخالف ہے۔ امی اس وقت گھر کے جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں کسی کی مخالفت سے نہیں ڈرتی۔ آپ بس میرا ساتھ مت چھوڑیے گا، باقی میں آپ کسی سے نہیں ڈرتی ہوں۔ تو امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں شانت ہو گئی ہوں۔ اگلی صبح جب میں گھر سے نکلنے لگی تو بھابھی میرے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی، ان کے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہی ہو؟ تو مجھے اس کا اس طرح سے پوچھنا انتہائی ناگوار گزرا۔ دل چاہا کہ اس کو خوب ڈھیر سارا سنا دوں، لیکن پھر خاموش رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جائے گا اور میں تو چلی جاؤں گی، لیکن پھر یہ امی کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، اور پہلے ہی شوگر کی وجہ سے ان کی طبیعت کچھ اچھی نہیں رہتی۔ اس لیے میں تحمل سے جواب دیتے ہوئے جانے لگی تو اس نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا،
اب تم اگلے گھر جانے کی تیاری کرو، شام تک ابا شادی کی تاریخ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وقت پر آ جانا۔ تو میں نے کڑی نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ میرے دماغ میں بھابھی کی باتیں گونج رہی تھیں اور میں ابھی گلی کی نکڑ تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک مجھے سالے کے بعد آئی تو میں رک گئی۔ مبارک ہو، جاب مل گئی۔ تو اس کی بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، مجھ سے بھی یہ بات چھپی رہ سکتی ہے؟ اور پھر ہنسنے لگی۔ چلو اب کھڑی سوچ کیا رہی ہو؟ تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی آفس جاؤ گی؟ اس نے کہا ہاں، میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ تو کیا تمہاری بھی وہاں جاب ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میرے ایسے مقدر کہا، میں تھوڑی تمہاری طرح خوبصورت ہوں کہ جسے ایک دم سے جاب مل جائے، اور وہ بھی ایسی شاندار۔ میری جاب کا میری خوبصورتی کیا تعلق ہے؟ مجھے تمہاری یہ بات انتہائی فضول لگی ہے سالیہ۔ تو وہ چلتے چلتے ایک دم روک کر میری طرف مڑی۔ تم شاید ابھی اپنے خوبصورتی طاقت سے واقف نہیں ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میک اپ سے پاک خوبصورت چہرہ دیکھنے والوں کو تو محفوظ کرے گا ہی۔ تو میں نے اس کی باتیں سن کر منہ بناتے ہوئے کہا کہ بس تم مکھن ہی لگاتی رہنا اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا، جب دیکھو میری خوبصورتی تعریفیں کرتی رہتی ہوں۔ یہ خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز تو انسان کی قسمت ہے۔ دعا کرو مجھے یہ اچھی جاب مل جائے۔ نہ جانے کیوں بات کرتے کرتے میں افسردہ ہو گئی، تو سالیہ کے چہرے پر بھی ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر وہ تیزی سے آگے جانے لگی تو میں حیرت سے سوچ لگی کہ اسے کیا ہوا۔ خیر ہم وقت پر آفس پہنچ گئے۔ میں جو ہی آفس پہنچی تو مجھے عالم شاہ کی کال آ گیا اور مجھے انہوں نے فوراً آفس میں بلا لیا۔ میں جب اٹھی تو دیکھا سالیہ میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں ویٹنگ روم میں سے نکل کر جو ہی عالم شاہ کے دفتر کی طرف جانے لگی تو سالیہ مجھے شراز کے ساتھ خسر خسر کرتی ہوئی نظر آئی۔ پھر وہ میرے دیکھتے دیکھتے آفس سے باہر نکل گئی۔ کمال ہے، مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی۔ حد کرتی ہے یہ لڑکی، جانے کیوں سالیہ کے بعد یہ بدلا رویہ میرے لیے انتہائی حیرت کا بحث تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر جب اپنے باس کے آفس میں اندر داخل ہوئی تو ٹھیک ٹھاک کر رک گئی، کیونکہ باس کرسی پر نہیں بلکہ ایک صوفے پر نیند دراز لیٹا ہوا تھا۔ ٹیبل پر ایک عجیب و غریب سی بوتل پڑی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گلاس سے۔ پہلی نظر میں ہی یہ میں جان چکی تھی کہ یہ شراب کی بوتل ہے، کیونکہ فلموں اور ڈراموں میں اس طرح کی بوتلیں دیکھ کر کم از کم اتنی آگاہی تو مجھ میں تھی۔ وہ لیٹے لیٹے ہی اس چھوٹے سے گلاس کی چٹکیاں بھی لیتا جا رہا تھا اور سگریٹ کے گہرے کش بھی لگا رہا تھا۔ کمرے میں عجیب و غریب سی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ میرے یہاں پر کھڑا ہونا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، سر بھی بھاری ہونے لگا، لیکن میں ضبط کر کے کھڑی رہی۔ گھر سے میں چونکہ خالی پیٹ نکلی تھی، اس لیے یہ سمیل مجھ پر حاوی ہونے لگی۔ اتنے میں باس کی بھاری آواز مجھے سنائی دی جو مجھے بیٹھنے کا کہہ رہے تھے۔ میں جو ہی کرسی پر بیٹھی تو اس نے مجھے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کو کہا، تو میں اس کی یہ ڈیمانڈ سن کر لرز ہی گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے قریب بیٹھنے پر تحمل کا شکار ہو رہی ہوں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو آفس کا پہلا دن بہت مبارک ہو۔ آپ جیسی حسین لڑکی کو اپنا سیکرٹری بنانے پر مجھے فخر ہے۔ اس کی ذومعنی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزرنے لگی تو میں نے آہستہ سے کہا کہ سر میرا یہاں پر کیا کام ہوگا، آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے۔ تو اس نے آہستہ سے کہا کہ آپ میری پسند سیکرٹری ہیں، آپ کے سارے کام مجھ سے شروع اور مجھ پر ہی ختم ہوں گے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ایک پل کو میں لرز ہی گئی۔ اس کے چہرے آنکھوں پر عجیب سی پرسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بھائی کمال کی لڑکی ہے، سالیہ بھی اس بار واقعی ہیرا چن کر لائی ہے۔ میں اپنے باس کی بات پر ایک دم سے چونک گئی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک موٹی رقم نکال کر میرے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ اٹھا لو۔ تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ سر یہ تو بہت بڑی رقم ہے، میں نے ابھی کوئی کام بھی شروع نہیں کیا۔ میں مناتے ہوئے بولی تو اس نے کہا کہ میں یہ رقم آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے آپ اپنے لیے کچھ اچھے ڈریسز خرید لیں، کیونکہ آج سے آپ ہماری سیکرٹری ہیں، اس لیے ہماری سیکرٹری کو اچھے لباس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو آپ جو بھی پہن لیں آپ پر سجے گا ہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قیمتی سے قیمتی ڈریس آپ کے بدن پر سجا ہو، یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی۔ آپ یہ پیسے اٹھائیں اور میں اپنے ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو شہر کی بہترین بوتیک میں لے جائے گا، وہاں سے آپ اپنے لیے ڈھیر سارے کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہے اور ہر روز ایک نیا سوٹ پہن کر آپ نے آنا ہے۔ پھر اس نے وہ رقم اٹھائی اور میری طرف بڑھائی۔ میں نے جو ہی رقم لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ رقم میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں اس کی اس حرکت پر اندر ہی اندر سکھوا ہوگی۔ میرے چہرے کے سخت اثرات دیکھ کر
اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کی یہ حرکت ایک آنکھ بھی نہ بھائی، لیکن میں مرضی کیا نہ کرتی، آخر کو میرا باس تھا اور اوپر سے میری جاب کا پہلے دن تھا، اس لیے میں اس سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اعظم شاہ کا ڈرائیور مجھے ایک بہترین اور مہنگی بوتیک کے پر لے گیا، جہاں پر پہلے ہی اعظم شاہ کی ہدایت پر بوتیک کی مالکن نے مجھے ڈریسز منتخب کرنے میں مدد دی، اور میں نے ڈھیر سارے کپڑے اور جوتے اور میک اپ کی شاپنگ کی، اور پھر اعظم شاہ کے کہنے پر ڈرائیور نے مجھے گھر چھوڑا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو بھائی غصے سے لال پیلا ہو کر میری طرف بڑھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آج رات تمہارا نکاح ہے، خبردار میں تمہاری کوئی بات نہ سنوں۔ تو میں بھی بھر کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور میں نے اسی لب و لہجے میں اسے کہا کہ میں زبردستی کی شادی کو نہیں مانتی۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ بھائی نے مجھے کہا کہ ابھی اور اسی وقت پھر یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے زمین پر بکھرا ہوا اپنا سامان اٹھایا اور باہر جانے ہی لگی کہ امی نے مجھے روک لیا، لیکن بھائی نے اتنے انتہائی غصے سے امی کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسے مت روکیے گا امی، ورنہ آپ بھی اس کے ساتھ ہی چلی جائیں تو بہتر ہوگا۔ بھائی کی بات سن کر امی رونے لگی، لیکن میں نے بھائی کی بات سن کر روکی نہیں، تو میرے پیچھے پیچھے امی اور ثنا بھی نکل آئیں۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا کہ آپ واپس چلی جائیں، میرا اللہ مالک ہے، لیکن امی نہ مانی۔ اس مشکل وقت میں مجھے ایک ہی ڈر نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں امی اور ثنا کو لے کر صالح کے گھر چلی گئی۔ صالح کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں اور وہ دونوں ہی رہتی تھی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا اور والد بہت پہلے فوت ہو چکے تھے۔ سارے گھر کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور ایک کمرہ ہمیں رہنے کے لیے دے دیا۔ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں بہت جلد اپنے گھر کا انتظام کر لوں گی اور زیادہ دنوں تک صالح پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ تو دوسری طرف آفس میں اعظم شاہ کی نوازشات جب اپنے اوپر بڑھتے ہوئے دیکھتی تو دل میں ڈرنے بھی لگتی تھی۔ ایک دن میں آفس میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے اشراط نے مجھے روک لیا اور آہستہ سے کہا، بہت بہتر ہو گیا کہ اب تم یہ جاب چھوڑ کر چلی جاؤ، تمہیں ایک اچھی اور شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہو، یہ تمہاری جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ جانے کیوں مجھے اس کی بات سن کر شدید چڑ آئی، لیکن میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی اور آگے بڑھ گئی۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول ہوتا، میں جب بھی آفس آتی وہ آگے بڑھ کر مجھے یہی ایک بات کرتا، لیکن میں ہمیشہ اس کی بات مسکرا کر اگنور کرتا تھی۔ ایک دن مجھے باس نے کہا کہ میٹنگ کے لیے ہمیں ہوٹل جانا ہے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں آج جلدی گھر جانا چاہتی تھی، لیکن باس کو انکار نہ کر سکے اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہوٹل پہنچ کر باس مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر تک باقی ممبرز بھی پہنچنے والے ہیں، تم چائے پی لو۔ چائے پیتے ہی اچانک میرا سر گھومنے لگا اور پھر میں وہیں صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں تڑپ کر رونے لگی، کیونکہ میں باس کے ہاتھوں بری طرح سے برباد ہو چکی تھی۔ میں نے چیخ کر کمرہ سر پر اٹھا لیا تو باس نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا کہ ایک تو خود مجھے اپنی طرف میل کرتی ہے اور اوپر سے مجھ پر الزام بھی لگاتی ہے، خبردار جو مجھے دوبارہ آفس میں نظر آئی مجھے ذلت کی دلدل میں ڈال کر وہ خود تو صاف ستھرا ہو کر اس کمرے سے چل دیا، جبکہ میں پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے میں شراط کمرے میں داخل ہوا تو میں خود کو سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو شراط نے میری طرف افسوس بھری نظروں دیکھا اور زمین سے چادر اٹھا کر میرے سر پر ڈال دی اور مجھے خاموشی سے لے کر اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ راستے میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے کسی طرح سے صالح کے گھر چھوڑ دو، اس مشکل وقت میں وہی مجھے سہارا دے گی۔ تو وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ کر بولا، جس نے تمہیں دلدل میں پھنسایا ہے تم پھر اسی کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ تو شراط نے مجھے بتایا کہ صالح اعظم شاہ کے لیے کام کرتی ہے، اس کے لیے نت نئی لڑکیاں اس کا دل بہلانے کے لیے لاتی ہے، تم سے پہلے بھی کئی لڑکیاں اپنی عزت برباد کر چکی ہیں، اس لیے میں تمہیں سمجھاتا رہتا تھا، لیکن تم نے میری ایک بات نہ سنی۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو صالح کو اپنی دوست اور ہمدرد سمجھتی تھی، لیکن وہ تو میری سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اب مجھے اپنے سے زیادہ اپنی بہن کی فکر تھی کہ کہیں وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے شراط سے کہا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، مجھے فوراً پولیس اسٹیشن لے چلو، میں اعظم شاہ کے خلاف کیس کرنا چاہتی ہوں۔ تو شراط مجھے پولیس اسٹیشن لے آیا۔ میں نے رپورٹ درج کروانا چاہی، لیکن ہمیں کل آنے کا کہا گیا۔ شراط مجھے لے کر صالح کے گھر گیا تو اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے میری ماں اور بہن کہاں ہوں گی۔ میں نے چپکے سے محلے کے ایک بچے کو بھائی کے گھر بھیجا کہ وہ جا کر وہاں دیکھ آئے کہ کہیں امی اور ثنا بھائی کے گھر میں تو نہیں ہے، لیکن بچے نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو میرا دل ہولنے لگا۔
یا خدا میری ماں اور بہن کہاں چلی گئیں، میرے سر پر تو اب چھت بھی نہیں رہی، میں کہاں جاؤں گی؟ تو شیراز نے کہا کہ اگر مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تو میرے گھر آ جاؤ، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں اس کے گھر چلی گئی، لیکن میرے دل میں عاطم شاہ سے بدلہ لینے کا خیال تقویت پر کرتا چلا گیا کہ ایک دن مجھے شیراز نے کہا کہ عاطم شاہ کی بوڑھی ماں کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، تو میں نے فوراً حامی بھری اور منہ چھپا کر میں عاطم شاہ کے گھر داخل ہوئی تھی، لیکن مجھ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب میں نے اس گھر میں اپنی ماں اور بہن کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں بندھا ہوا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے قریب جانے والی تھی کہ ایک دم عاطم شاہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہا کہ تم اپنی ماں اور بہن کو یہاں سے خیر خیریت سے لے جا سکتی ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ میرے خلاف پولیس اسٹیشن میں کوئی پرچہ نہیں کرواؤ گی۔ مجھ سے پہلے ہی ایک دم شیراز نے کہا کہ سر بے فکر نہیں، یہ پولیس اسٹیشن نہیں جائے گی، آپ بس اس کی ماں اور بہن کو چھوڑ دیں۔ تو میں ہکا بکا شیراز کی طرف دیکھنے لگی۔ شیراز کی یقین دلانے پر عاطم شاہ نے میری بہن اور ماں کو چھوڑ دیا اور میں ان دونوں کو لے کر شیراز کے گھر پہنچی۔ امی کو اپنے اوپر بیتنے والی قیامت کے بارے میں نے کچھ نہ بتایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سن کر ہی مر جائیں گی۔ اس موقع پر شیراز نے میرا پورا ساتھ دیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ عاطم شاہ ایک بہت بڑا مگرمچھ ہے، اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں نے جب اپنا مقدمہ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رکھا تو عاطم شاہ جیسا انسان ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جس کا علاج پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے بے دریغ پیسہ خرچ کر ڈالا، لیکن ایسا مفلوج ہوا کہ کروٹ بھی موڑ نہیں سکتا تھا۔ رہ گئی صالح تو وہ اس وقت مینٹل ہاسپٹل میں ہے کیونکہ اس کے بوائے فرینڈ نے شادی کا جھانسا دے کر اس کا تمام بینک بیلنس اپنے نام کروا لیا تھا اور وہ اس سپنے سے پاگل ہو گئی۔ یہ دونوں برے کردار میری آنکھوں کے سامنے مقاصد عمل کا شکار ہو گیا تو میرا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ چند دن بعد شیراز نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر ڈالا تو میں نے شیراز نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ امی اور بہن میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ شیراز نے ایک اچھے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ امی کا بیٹا بن کر بھی دکھا دیا، جس پر میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔